Assalamu alaikum class. We're starting with our lecture number 11, which deals with the goodness of measures. Before we go ahead with this session, let's have a recap of the last session. If you remember, we were talking about measurements, and we were talking about that for measuring our variables, we need to develop different scales. And for certain measures, we said that they are easy to certain variables. They are easy to measure, simple to measure. But some variables it's difficult to measure. For that, we had done what we call as an operationalization of those variables. تو once ہم نے جب اس کو operationalize کر لیا تھا اپنے variables کو, to simplify them, ان کو ایک more manageable, more measurable form میں جب لے آئے تھے ہم ان variables کو, جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ motivation ایک variable ہے, یا job satisfaction ایک variable ہے جس کو it's difficult for us to measure. تو ان کے لیے we said that we were going to operationalize that variable into its dimensions. اس کی dimensions بنائیں گے, اس کی dimensions کے آگے اس کے ہم elements بنائیں گے. On the other hand, جو دوسرے طرح کے ویریبلس تھے such as weight, height, salary, یہ سمپلر ویریبلس تھے جو ہم کہہ رہے تھے کہ we can easily ان کو ہم میئر کر سکتے ہیں اور یہ اسٹریٹ فارورڈ میں ہے. لیکن تو ہم جب یہ دو طرح کے ویریبلس پہ ہم نے ڈیل کیا تو ہم نے کہا کہ اچھا وٹ ایور جو ہمارے ویریبلس ہیں ان کو جو میئر کرنے کے لیے جو اسکیل چاہیے وہ کون سے ہونے چاہیے. بیسکلی جیسے کہ ٹیمپریچر جب میئر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک اسکیل ہے جیسا کہ تھرمامیٹر ہے, یا ہمارے ہائٹ کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس اسکیل ہے جیسے کہ ایک فٹ رولر ہوتا ہے ہمارے پاس. اسی طرح ہمارے پاس مختلف چیزوں کے اسکیلز پہلے سے کچھ بنے ہوئے ہیں. تو اسی طرح جب ہم سوشل سائنسز میں آتے ہیں تو ان کے اندر بھی ہمیں سرٹن اسکیلز جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں تاکہ ہم میئر کر سکیں سرٹن ویریبلس کی ویلیوز. اب ہمارے پاس جیسے ہم نے کہا کہ اگر کوئی ایسا ویریبل ہے جس کو ہم اس آسانی سے میئر کر سکتے ہیں جیسے کہ سیلری ہے یا ہائٹ ہے یا نمبر آف ایئرز ورکنگ ان دی آرگنائزیشن ہے, اس کے لیے تو ہم اس کو آسان سے میئر کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن فیلنگس کی, ہیومن کے انسانوں کے جو پرسیپشنس کی, ان کی سوچ کی, ان کے جو ایموشنز ہیں ان کو جب ہم کہتے ہیں میئر کرنے تو اس کے لیے ہمارے پاس اسپیشل ٹائپ آف اسکیلز بنانے پڑتے ہیں, کیونکہ انسانی ایموشنز, یہ فیلنگز یا سوچ جو ہے ایگزیکٹ اس کو میئر کرنا مشکل ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا چیلنج ہے ہمارے پاس, اینڈ اس کے لیے ہمیں کچھ ڈفرینٹ اسکیلز کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ 3-4 طرح کے ڈفرینٹ اسکیلز ہیں, اور ہم نے کہا کہ جو سب سے سمپلسٹ فارم اسکیل جو ہے جو کہ نامنل اسکیل کہلایا جاتا ہے, جس میں ہم بیسکلی ڈیٹا اپنے رسپانسز کو ہم ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور پھر ہم لوگوں سے اس پہ آنسر لیتے ہیں. کیونکہ بیسکلی ان سب چیزوں کا جو لنک ہے, جو میز یا ویریبلز بنائے اور ویریبلز کو آگے ہم نے آپریشنلائز کیا, آپریشنلائز کرنے کے بعد ہم جس کی بات کر رہے ہیں کہ اسکیلز بنائے, اسکیلز بیسکلی تاکہ ہمارا جو رسپونڈنٹ جو ہے جب وہ رسپونڈ کرے, جب وہ ڈیٹا انپٹ کرے تو ایک سرٹن اسکیل کے اوپر کریں. تو ڈیٹا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, ہمیں انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے, اور اس سینس میں ہمیں بیسکلی یہ چاہیے کہ ہم ان کو ایک سرٹن پری ڈیفائنڈ اسکیل کے اوپر لیں جس کو اسٹینڈرڈائز ہو. تو اس طرح ہم نے کہا کہ نامنل اسکیل ایک ایسا ہے جس میں ہم بیسکلی کیا کرتے ہیں, ہم اپنے ڈیٹا کو جو اس کو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور پھر رسپونڈنٹ سے ہم آنسر لیتے ہیں, سچ ایز کہ اگر وہ رسپونڈنٹ میل ہے یا فیمیل ہے, یا اس نے وہ کس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے, اور ہم نیچے ڈپارٹمنٹس کی لسٹ کر دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے کہا آرڈینل اسکیل کا کیا پرپز ہے. آرڈینل اسکیل ایسا اسکیل ڈیولپ کیا گیا تاکہ ہم جو ہے ایک رینک کر سکیں, یا ہم اس کو کہہ لیں کہ کسی کو ہم آرڈر میں کسی کچھ انفارمیشن لے سکیں. جب ہمیں کمپیریزن کسی چیزوں کو چاہیے ہوتا ہے
کہ ہمیں ہماری ٹاپ پریورٹی کیا ہے، سیکنڈ کیا ہے، تھرڈ کیا ہے، فورتھ کیا ہے. تو اس طرح کی اگر انفارمیشن ہمیں چاہیے، ڈیٹا چاہیے، تو اس کے لیے جو اسکیل یوز کیا جاتا ہے اس کو ہم آرڈینل اسکیل کہتے ہیں. اسی طرح جب ہمیں ایسی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے جو ایک فیلنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور وہ اس کے اوپر ہم کسی انڈیویجول سے اس کی ایٹیٹیوڈ، اس کا پرسیپشن، اس کی فیلنگس کو جب ہم میئر کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ ہم بیسکلی ایک انٹرول اسکیل کو یوز کرتے ہیں، جو کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے آن اے کنٹینیوم پہ وہ رکھ دیتا ہے، جیسے کہ ویری لو ٹو ویری ہائی کا. اب آپ سے کوئی بھی فیلنگ ہے کہ آپ پریزنٹلی آپ جو ہیں مطمئن ہیں اپنے جاب سے، تو آپ کا اس وقت جو موٹیویشن لیول ہے وہ کیسا ہے، لو ہے کہ ہائی ہے. تو اس طرح کی چیز کو ہم جب میئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم انٹرول اسکیل لے لیتے ہیں، اور اس میں ہم مختلف جو ہے اسکیل، لیولز آف اسکیلز ہے، وہ 5 لیکٹ اسکیل ہے یا پھر 8 لیکٹ اسکیل ہے. تو یہ بیسکلی انٹینسٹی آف جو انٹینسٹی آف دی جو آپ کا ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے. سچ ایز جیسے یہ انٹینسٹی کو ڈیفائن کر رہا ہے، فرام ویری لو ٹو ویری ہائی. اینی وے، تو یہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ریشو اسکیل جو ہے وہ سب سے زیادہ فلیکسیبل اسکیل ہے. اس میں ہمارے پاس ایک اسٹارٹنگ ایبسولوٹ 0 ہوتا ہے، جس میں وہ ایبسولوٹ یعنی in any case it means same for all kind of data، ہر طرح کی ڈیٹا کے لیے stand same as compared to some other scales. تو اس میں ہمارے پاس انفارمیشن جو ہے سچ ہم یہ لینا چاہیں کہ آپ کے پاس کتنی بلیک شرٹس ہیں، تو اس کا جواب 0 بھی ہو سکتا ہے، اس کا جواب 1 بھی ہو سکتا ہے، 5 بھی ہو سکتا ہے، 500 بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی کمپنی سے لے رہے ہیں تو اس کا 500 ہو سکتا ہے، کسی انڈیویجول سے لے لیں تو 1 2 3 بھی ہو سکتا ہے، یا پھر 0 بھی ہو سکتا ہے. تو ریشو اسکیل آپ کو اس طرح کی انفارمیشن بڑی ایزیلی ایکسیسیبل کر دے دیتا ہے. اسی طرح ہم نے جب بات کی کہ یہ اسکیلز جو ہیں یہ ہمارے پاس جو ہیں ہم نے ڈیولپ کیے ہیں، جو اسکیلز اپلائی کیے ہیں ہم نے اگینسٹ دی کوشچنز، تو ہمارے یہ جب ان کی کامبینیشن سے ہمارا کیا چیز بن جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انسٹرومنٹ. وی کال دیٹ ایز این انسٹرومنٹ اور میئرمنٹ انسٹرومنٹ بیسکلی، یا اس کو ہم سمپل ورڈ میں ہم اس کو کوشچنیئر بھی کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم پیچھے جو جتنی بھی ہم نے ڈسکشن کی، ہم نے کہا کہ ہم ویریبل ایک ہے، ویریبل کو ہم میئر کرنے کے لیے ہم ایک سرٹن کوشچن ڈیولپ کرتے ہیں. اس کوشچن کے اگینسٹ جو ڈیٹا آتا ہے اس کو ہم کسی اسکیل کے اوپر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیدھے دا کنیکشن یہ ہے کہ ہم نے ویریبل آئیڈینٹیفائی کیا، ویریبل کے ساتھ پھر ہم نے کوشچن یا کوشچنز ہم نے ریلیٹ کیے اس ویریبل کو میئر کرنے کے لیے، اور جب کوشچن کا جب آنسر آنا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ہم نے ایک اسکیل ڈیفائن کرنا ہوتا ہے جس کے اگینسٹ وہ اپنا ڈیٹا کو انٹر کرتا ہے. تو یہ جب ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے تو اصل میں جو کوشچن سب سے بڑا یہ آتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس کوئی چیز اسٹینڈرڈائز نہیں ہے، کچھ چیزیں تو اسٹینڈرڈائز ہیں، کچھ چیزیں اسٹینڈرڈائز نہیں ہیں. تو جو ہمارا کوشچنیئر ڈیولپ ہوتا ہے، جو میئرمنٹ انسٹرومنٹ ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے فار سرٹن کانسیپٹ سچ ایز موٹیویشن اور سیٹسفیکشن اور جاب سیٹسفیکشن، جو بھی وٹ ایور دا کیس از، ہم بیسکلی یہ دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ جو انسٹرومنٹ بنا ہے یہ کتنا اچھا ہے، اس کی کوالٹی کتنی اچھی ہے، یہ کتنا اچھا ہے. تو اس کے کیونکہ اس سے پہلے کہ یہ انسٹرومنٹ جو ہے کہیں استعمال ہو ایک لارج اسکیل پہ، ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں کہ یہ انسٹرومنٹ ہمارے لیے جو چاہیے ہمیں آؤٹ پٹ چاہیے ویسے ہی دے رہا ہے، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے، کنفیوژن تو نہیں ہے، رسپونڈنٹس جو ہے وہ اس کو صحیح طرح سے سمجھ کے آنسر کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. تو آج کا ہمارا ڈسکشن یہ ہے بیسکلی کہ آپ کا جو میئر ہے، جو انسٹرومنٹ ہے، جو کوشچنیئر ہے، اس کی گڈنس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کے لیے کچھ مختلف ٹیکنیکس ہیں. وہ ہم ان ٹیکنیکس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں آن دی ایشو اس کے جو میئرز میں جو ڈفرینس کیوں آ جاتا ہے.
ڈفرینٹ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جو انسٹرومنٹ ہے جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ایرر آ جاتا ہے، اور وہ ایرر جو ہے وہ یا تو سسٹمیٹک ہوتا ہے یا رینڈم ایرر ہوتا ہے. اس میں سے جب ہم کہتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں سسٹمیٹک، وہ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ جو ایک پارٹ آف آپ کی ایک میکنزم ہے جس کی وجہ سے ایک ایرر آ رہا ہے، اور دوسرا جس کو ہم کہہ رہے ہیں رینڈم، وہ پارٹ آف آپ کی، کیونکہ آپ نے جو سلیکشن کرنی ہوتی ہے جب آپ کوشچنئر کو فلوٹ کرتے ہیں، کوشچنئر کو آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو بیسکلی آپ کو یہ دیکھنے میں یہ چاہتے ہیں آپ کہ یہ جو انسٹرومنٹ ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، تو آپ کچھ لوگوں پہ اپلائی کرتے ہیں. تو کیونکہ وہ آپ کچھ لوگوں کے اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایک آپ میں اس میں رینڈم کا ایک ایرر آ جاتا ہے، کیونکہ سب سے تو آپ نے نہیں فل کرایا ہوتا، تو سم آف دی رسپونڈنٹس جو ہیں اس کو فل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر کوئی ایرر آ رہا ہے، ڈفرینس آ رہا ہے، وہ رینڈم ایرر کہتا ہے. تھوڑی سی اس کو ہم بات ڈیٹیل میں کرتے ہیں کہ جو ڈفرینسز کیوں آتے ہیں. وہ ایک یہ ہے کہ جو ٹرو ڈفرینس جو آ رہا ہے، جو میئر کرنے جا رہے ہیں ہم، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو رسپونڈنٹ ہے وہ انڈیویجول جو ہے وہ شاید اس وقت ایک اسٹیبل یا ایک اس فارمیٹ میں نہیں ہے، مینٹل فریم آف مائنڈ میں نہیں ہے. تو یہ کہہ کہ دیر از جو ڈفرینسز ہے، ایک جو ڈفرینسز ان دی اسٹیبل کیریکٹرسٹکس آف دا انڈیویجول رسپونڈنٹ، تو انڈیویجول کی رسپانس کے اوپر بھی دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ جو ہے آپ کا جو رسپانس ہے وہ پراپر نہیں آ رہا ہو. سچ ایز کہ آن سیٹسفیکشن میئرز جیسے کہ ہے دیر از سسٹمیٹک ڈفرینس پرفارم بیسڈ آن دی ایج اینڈ رسپونڈنٹ. اب یہ جو پرابلم آ رہی ہے کہ آپ نے انسٹرومنٹ ڈیولپ کیا، اور انسٹرومنٹ ڈیولپ کرنے کے بعد جب آپ نے اس کو ٹیسٹ کیا ایک گروپ کے اوپر، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ڈفرینسز آئیں گے ان دا رسپانسز. مے بی آپ ایک ہی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں لیکن اس میں اوپینینز ڈفرینٹ آ سکتے ہیں، کیونکہ جو لیٹس سے آپ سیٹسفیکشن ڈھونڈ رہے ہیں فرام ڈیوائس، جیسے کہ آپ نے ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس آپ نے لیا، ایک آپ کا بلیک بیری ڈیوائس ہے. اب اس میں جو سیٹسفیکشن لیول ہے اس میں جو ڈفرینس آ سکتا ہے، پروڈکٹ تو سیم ہے، اور ڈفرینس اس وجہ سے آ سکتا ہے کہ آپ کے ایج جو رسپونڈنٹس ہیں اس کی وجہ سے آ سکتا ہے. مے بی ایک ینگر لاٹ جو ہے وہ زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو زیادہ اس کو اویئر ہے، تو دیٹ دے مائٹ ناٹ بی ایز سیٹسفائڈ ایز سم ون ہو از مڈل ایجڈ، اور وہ اس کے لیے یہ ڈیوائس جو ہے یہ یوزفل بھی ہو اور سفیشینٹ بھی ہو. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک انسٹرومنٹ ڈیولپ کیا ہے ٹو اسیس دی کوالٹی اینڈ دی یوزفلنس آف یور بلیک بیری ڈیوائس، تو اس انسٹرومنٹ اس کویشچنئر کے رسپانسز میں فرق اس لیے آ سکتا ہے کہ آپ کے جو رسپونڈنٹس ہیں ان کا ایک ڈفرینٹ ایج گروپ ہے. تو یہ ایک جینوئن ریزن ہے جس کی وجہ سے ڈفرینس بھی آ سکتا ہے، وچ از ناٹ ریلی اے پرابلم، بیکاز یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے. اسی طرح آپ کے پاس ڈفرینسز یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو رسپونڈنٹ ہے اس کے موڈ جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہو. واٹ آئی مین بائی دیٹ کہ شارٹ ٹرم پرسنل فیکٹرز جو ہیں وہ افیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے موڈ اینڈ آپ کے رسپانس کو. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی سے معلوم کر رہے ہیں کچھ انفارمیشن، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکوریٹلی آنسر کرے اینڈ ٹرولی آنسر کرے، آلدو اس کی انٹینٹ غلط نہ ہو، لیکن اگر وہ اس وقت اس کے ایک سرٹن موڈ یا ایک سرٹن فٹیگ کے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہو، تھکا ہوا ہو، یا اس وقت اس کا ناراضگی ہو، تو اس کا جو رسپانس ہوگا فار دیٹ کویسچنئر that instrument might be not correct as what it's supposed to be. تو یہ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ اگین آپ کے رسپانسز میں ایرر لا سکتے ہیں، آپ کے انسٹرومنٹ کے اندر جو رسپانسز ہیں ان کے اندر ایرر لا سکتے ہیں، بیکاز آپ کا رسپونڈنٹ جو ہے وہ شاید اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے اس وقت رسپونڈ کرتے وقت. تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. اسی طرح سچ ایز کچھ سچویشنل فیکٹرز آ سکتی ہیں، جیسے کہ کوئی ڈسٹریکشن ہو گئی،
ایک انڈیویجول جو ہے وہ سرٹن کوشچنر کو فل کر رہا ہے، ان بٹوین اس کو کوئی ٹیلی فون کال آ جاتی ہے یا کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے یا فار دیٹ میٹر وہ کسی پرابلم میں آ جاتا ہے، تو اس وقت اس کا جو رسپانس ہوگا نیچرلی وہ ایک ایررنس رسپانس ہوگا، اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے آپ کے رسپانس کے ایررنس ہونے کے، غلط ہونے کے. تو اگر وہ فل اٹینشن سے بھر رہا ہے تو اس کا رسپانس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ ڈسٹریکٹڈ ہے اور اس کی توجہ کہیں اور بھی ہے تو نیچرلی اس کا رسپانس میں فرق ہوگا. اسی طرح آپ جو لے رہا ہے، ایڈمنسٹر کر رہا ہے، اس کا جو طریقہ ہے کوشچن کرنے کا یا کوشچنر کو فل کرانے کا یا ایک انٹرویو لینے کا، بیکاز انٹرویو بھی لیا جا سکتا ہے، تو اس میں پرسنلی ایڈمنسٹریڈ انٹرویوز بھی ہو سکتا ہے یا کوشچنر بھی ہو سکتا ہے. اس میں جو آپ کا جو انٹرویور ہے اس کی وائس ٹون یا اس کی وربل کمیونیکیشن، اس کا جو اسٹائل ہے وہ بھی آپ کے رسپونڈنٹ کو تھرو آف کر سکتا ہے اور آف سیٹ کر سکتا ہے ٹو رسپونڈ ان اے ڈفرینٹ وے. اس کا مزاج، اس کا اثر ہو سکتا ہے. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ڈفرینسز آ سکتے ہیں. تو ایسا ہے کہ مے بی کچھ لوگ جو ہیں اس وجہ سے بھی آپ کا جو کوشچنر ہے وہ صحیح طرح سے فل نہ کر پائیں. اسی طرح جو آپ کے سیمپل میں نے آپ کو کہا، کیونکہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ جب کلیکٹ ہو رہا ہے تو نیچرلی آپ فل پاپولیشن سے ڈیٹا نہ لے سکیں، اور یوزلی ہوتا بھی نہیں ہے. آرگنائزیشنل اسٹڈیز میں آپ ایک سیمپل سے ڈیٹا لیتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ ایک انسٹرومنٹ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں یا اس کی گڈنس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کے پاس ایک اسمالر سیٹ آف رسپونڈنٹس ہوتے ہیں. تو وہ کیونکہ آپ نے ایک رینڈملی ان کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے تو وہ سارے ایک ریپرزنٹیشن تو نہیں ہوتے، تو اس میں بھی کچھ ایسے لوگ مس ہو جائیں جو ایک ان کی ڈفرینٹ ان کا رسپانس ہو. اور یہ بیکاز جو رسپونڈنٹس ہیں یہ مختلف سوچ کے ہیں، اور آپ کا جو ہے انسٹرومنٹ اور یا آپ کے یہاں جو فائنل فائنڈنگز ہیں اس میں ڈفرینس اس وجہ سے آ سکتا ہے کہ آپ کی جو سیمپل ہے وہ نیچرلی ایک لمیٹڈ لوگوں کا سیمپل ہے. تو یہ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں آپ کے جو رسپونڈ جو آپ کا انسٹرومنٹ جو میئر کر رہا ہے اس میں جو آنسرز ہیں ان میں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، اوپینین میں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح پرابلم اس وجہ سے بھی آ سکتی ہے آپ کے انسٹرومنٹ کے اندر یا آپ کے رسپانسز کے اندر کہ آپ کے انسٹرومنٹ کے جو کویسچنز ہیں وہ اتنے کلیئرلی پلیسڈ نہیں ہیں، اتنے کلیئرلی ان کو بیسکلی اسٹیٹ نہیں کیا کہ ان کی لینگویج میں پرابلم ہے، ان کی جو بیسکلی گرامر میں پرابلم ہو سکتی ہے، اس کے اندر کچھ ایسے ورڈز یوز کیے گئے ہیں جو کہ کنفیوز کر رہے ہیں رسپونڈنٹ کو. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے جن کی وجہ سے آپ کے آنسر جو ہیں وہ ڈفرینٹ آئے ہیں فرام ڈفرینٹ پیپل. تو ڈفرینس ڈیو ٹو یہ چیزیں ہیں. اور بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. اگر آپ فون پہ کسی سے کوشچنر فل کرا رہے ہیں تو آواز صحیح طرح سے نہیں جا رہی، یا آپ کی جو پرنٹڈ مٹیریل ہے وہ کلیئرلی نہیں ہے. تو دیر آر ڈفرنٹ ریزنس، اور یہ بہت سارے ریزنس ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جو ہے ڈیٹا میں فرق آتا ہے، رسپانسز میں فرق آتا ہے. آپ کے انسٹرومنٹ کی جو جب اس کو چیک کرتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے، اس کے یہ کوشچنر جو ہے یہ صحیح بنایا ہوا ہے کہ نہیں بنایا ہوا، تو اس کے جب اس کو اینالائز کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے چیزیں نظر آتی ہیں جن کی وجہ سے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. سو یہ بیس بناتے ہوئے کہ ڈفرینسز آ سکتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو آپ کا جو انسٹرومنٹ ہے اس کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹ کتنا اچھا تھا. فار دیٹ وی بیسکلی یوز واٹ وی کال ایز گڈنس آف میئرس. تو اس میں یہ ہے کہ بیسکلی ہم یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو انسٹرومنٹ ہے وہ میئر وہ کر رہا ہے جو اس کو میئر کرنا چاہیے. دیٹ از میئرز واٹ اٹ از سپوز ٹو میئر اینڈ میئرنگ اٹ ویل ایز پاسبل. دو چیزیں ہیں، کیا وہ چیز وہ میئر کر رہا ہے جو اس کو میئر کرنی چاہیے، اور کتنی اچھی طرح سے میئر کر رہا ہے. تو ڈفرینس ہے، کیا وہ
اس چیز کو میئر کر رہا ہے جو اس کو میئر کرنی چاہیے. لیٹس سے اگر اس کمرے کی ہم کیریکٹرسٹکس کو جس میں میں بیٹھا ہوا ہوں اس کی دیکھنا چاہیں تو اس کو میئر کرنے کے لیے میں اس کے کوشچن جو ہونے چاہیے سچ ایز کہ اس کی کمرے کی جو ہے کتنی وڈتھ ہے, کتنی ہائٹ ہے, اس نے لیٹس سے ٹیمپریچر کیسا ہے, لائٹ کیسی ہے. تو یہ اگر میں اس کمرے کی کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کرنا چاہوں تو یہ کچھ سوال ہونے چاہیے جو ہے سمپلی آئیڈینٹیفائنگ کہ اس کی لینتھ کتنی ہے. انکمپلیٹ ہوگا میرا کوشچنر. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کوشچنر جو ہے وہ چیز کو میئر کر رہا ہے جو میئر کرنی چاہیے, وہ سب چیزیں سوال کر رہا ہے جو کرنے کے لیے ہیں تاکہ اس پراپرلی اس کو اس جو کانسیپٹ کو میئر کیا جا سکے. جیسے کمرہ ہے, اس کمرے کی کیریکٹرسٹک ہے تو مجھے ہائٹ بھی چاہیے, وڈتھ بھی چاہیے, مجھے اس کے لائٹنگ بھی اس کی انفارمیشن چاہیے, مجھے اس کی جس میں ٹیمپریچر کنٹرول کی انفارمیشن چاہیے. تب میں کسی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ اچھا میں نے کچھ انفارمیشن جو کمرے کی لی ہے وہ کریکٹ ہے. لیکن فرسٹ تھنگ از کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کو میئر کرنا چاہیے وہی تو میئر کر رہا ہے. کہیں میں کمرے کے اندر انفارمیشن پوچھتے پوچھتے میں یہ اور پوچھوں سچ ایز کہ اس میں درخت لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے. اب یہ درخت لگنا تو کمرے کے اندر کا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ تو کسی پارک کی ایٹریبیوٹس ہیں, پارک کی کیریکٹرسٹکس ہیں. تو اسی طرح جب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹپکل آرگنائزیشن میں تو ہمیں اگر ہم ایٹیٹیوڈ کو میئر کر رہے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ کوشچنس کر رہے ہیں ہم سارے کہ ہم درمیان میں ہائٹ کو ہم نے اس میں کوشچن میں ڈال دیا. وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, ایک سیپریٹ کوشچن ہے. سو جب ہم ایک کوشچنر ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس کوشچنر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ چیز سپوز ٹو میئر جو اس کو میئر کرنی چاہیے اور کتنی اچھی طرح سے کر رہا ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے جو سوال پوچھے ہیں وہ صحیح ہیں, اس میں مطلب ان کی لینگویج صحیح ہے, ہم نے اس کی جو گرامر صحیح ہے, لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا سوال کیا جا رہا ہے, اور اس کے آگے جو اسکیل یوز کیا جا رہا ہے وہ پراپرلی اس کی آؤٹ پٹ, اس کی جو ان پٹ ہے جو انڈیویجول کی وہ جو ڈیٹا کی ان پٹ ہے وہ اس کو کیپچر کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو یہ ہم بیسکلی اسی دونوں ایسپیکٹس میں ہم بات کریں گے کہ انسٹرومنٹ جو اس کو میئر کرنا چاہیے, جو چیز کو وہ میئر کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور کتنی اچھی طرح سے اس کو میئر کرنا ہے. تو انہی دونوں ایسپیکٹس پہ ساری ہماری ڈسکشن آج کی ہے. اسی کو ہم ایک اور ٹرم میں کہتے ہیں جس سے کہ ہم کہتے ہیں ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی. بیسکلی ہم کہتے ہیں کہ ویلیڈیٹی کیا ہے, چیکس ایز ٹو ہاؤ ویل این انسٹرومنٹ دیٹ از ڈیولپڈ میئر دا کانسیپٹ. کتنا اچھا, تو ویلیڈیٹیز کے کتنی اچھی طرح سے جو اس کے کانسیپٹ ہے ان کو وہ کیپچر کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ریلائبلٹی چیکس ہاؤ کنسسٹنٹلی این انسٹرومنٹ میئرز. ریلائبلٹی یہ چیک کرتی ہے کہ آپ ایک چیز کو کتنی کنسسٹنٹلی وہی آؤٹ پٹ دے رہا ہے بار بار. یہ تو نہیں ہے کہ وہ ریلائبل نہیں ہے, اس کی آؤٹ پٹ میں ڈفرینس آ رہا ہے, اس کو ہم ریلائبلٹی کہتے ہیں. اور ویلیڈیٹی یہ کہ جو اس کو میئر کرنا چاہیے وہ پراپرلی میئر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو جیسے کہ اگزامپل میں ہم نے کہا کہ لیٹس سے ہم جاب سیٹسفیکشن کو اگر ہم میئر کر رہے ہیں تو ہم نے کیا جاب سیٹسفیکشن کے سارے ڈائمینشنس کو میئر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, یا ہم نے لرننگ کا جو کانسیپٹ دیکھا تھا اس کے سارے ڈائمینشنس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے کہ نہیں کیا. اور دوسری چیز یہ کہ ریلائبلٹی جب چیک کرتے ہیں وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ جب یہ انسٹرومنٹ ایک اپلائی کر دیا جاتا ہے تو اوور پیریڈ آف ٹائم اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں. بعد میں اگر اس چیز کو انسٹرومنٹ کو ریپیٹ کیا جائے اور ریزلٹس کو چیک کیا جائے تو ان کے ریزلٹس جو ہیں پہلے والے ریزلٹس کے ساتھ میچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اس کو ہم کہتے ہیں ریلائبل. اگر ریلائبل ہے تو پہلی دفعہ ایڈمنسٹر کرنے اور دوسری دفعہ ایڈمنسٹر کرنے میں ان کی ڈفرینس نہیں آنا چاہیے. اور ویلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ڈائمینشنز ہیں اس کے ایشو کی اس کانسیپٹ کی اس کو پراپرلی میئر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ ڈائیگرامیٹکلی اس کی اسکیم بتائی ہے کہ واٹ آر دا ڈفرنٹ میئرز آف گڈنس آف ڈیٹا کین بی چیکڈ تھرو. بیسکلی ہم دو اس کی اسٹریمز ہم نے کہا ریلائبلٹی چیک کرتے ہیں ہم, اور ہم ویلیڈیٹی چیک کرتے ہیں. تو ہم بیسکلی ریلائبلٹی ایکوریسی ان میئرمنٹ اینڈ ویلیڈیٹی از میئرنگ دا رائٹ تھنگ. تو اس میں ہم ایکوریسی کو فوکس کیا ہوا ہے
اور اس میں ہم نے فوکس کیا ہے کہ کیا ہم چیز وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. بیکاز جب ہم ایکوریسی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو میئر کر رہا ہے وہ ایکوریٹلی میئر کر رہا ہے کہ جو اسکیل یوز کیے ہیں وہ پراپرلی یوز کیے ہیں. جو کوشچن ہمارا ہے اس میں ایمبیگوٹی تو نہیں رہ گئی, لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوال ہونے چاہیے وہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ود ان دی ریلائبلٹی آپ چیک کرتے ہیں بیسکلی اسٹیبلٹی کو چیک کرتے ہیں اور کنسسٹنسی کو چیک کرتے ہیں. اور جب ہم ویلیڈیٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم بیسکلی اس میں ہم لاجیکل ویلیڈیٹی ایک ٹائپ ہے, دوسری ہمارے کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی ہے, اور تیسری جو ہے وہ ہمارے کنکورنٹ جو ہے ویلیڈیٹی ہے. یہ مختلف طرح کی ویلیڈیٹیز ہیں, اور اس کے علاوہ اور ویلیڈیٹیز بھی ٹائپس بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں, یہ ایز دا ٹائم پاسز وہ انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں. لیکن جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا تو وی ول گو آن سم آف دیز اینڈ سی کہ یہ کیسے ریلائبلٹیز چیک کی جاتی ہے انسٹرومنٹ کی, اور کیسے اس کی ویلیڈیٹی کو ہم چیک کر سکتے ہیں. ways to check reliability, بیسکلی ہم نے یہ ریلائبلٹی میں یہ کہا کہ ہم بیسکلی یہ دیکھنا ہے کہ کتنا ریلائبل ہے, یعنی کتنا کنسسٹنٹ ہے. ہم نے جو کہا تھا کتنا ریلائبل ہے یہ انسٹرومنٹ, جو میئر ہے انسٹرومنٹ ہے یہ کتنا ریلائبل ہے یا کتنا اسٹیبل ہے, اور اس کی انٹرنل کنسسٹنسی کتنی اچھی ہے. تو اس میں بیسکلی دو میتھڈز یوز کیے جاتے ہیں, جس میں ہم ایک چیز کو کہتے ہیں اسٹیبلٹی, اور دوسری جو چیز ہے وہ ہمارے پاس آپ کی ہے ایکولنٹ فارمز آف ریلائبلٹی. تو یہ ہمارے پاس دو طرح کے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں ود ان دا اسٹیبلٹی آپ کے پاس اگین دیر از اے اسپیسیفک ٹیسٹ وچ از کالڈ ٹیسٹ ری ٹیسٹ. یہ جو اسٹیبلٹی چیک کرنے کے لیے آف دا انسٹرومنٹ ہم نے کہا کہ ریلائبلٹی میں ہم دو چیزیں کو دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کنسسٹنسی کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہم اسٹیبلٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں. جب اسٹیبلٹی چیک کر رہے ہیں تو اگین اس میں ہم نے کہا کہ آپ کے پاس ایک ٹیسٹ ہے وچ از کالڈ ٹیسٹ ری ٹیسٹ. اس میں کیا کرتے ہیں, یوز دا سیم انسٹرومنٹ, ایڈمنسٹر دا ٹیسٹ شارٹلی آفٹر دا فرسٹ ٹائم, ٹیکنگ دا میجرمنٹ ان کلوز ٹو دی اوریجنل کنڈیشن ایز پاسبل ٹو دا سیم پارٹیسپینٹس. بیسکلی ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے, جو ہمارا انسٹرومنٹ ہے, جو کویشچنیئر ہے ہم اس کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں, اس میں ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو شارٹلی آف دا فرسٹ ٹائم. ایک دفعہ اس کو ہم ایڈمنسٹر کیا اور تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کو پھر دوبارہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں, اور جب ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اسی رسپونڈنٹ سے نیچرلی ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ رسپونڈنٹ نے جو اس کا آنسر دیا, فرسٹ ٹائم جب اس کا رسپونڈنٹ نے آنسر دیا تو وہ کیا تھا, اور جب سیکنڈ ٹائم اس کو آنسر دیا تو کیا تھا. اگر ان دونوں میں ڈفرینس نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں اسٹیبلٹی ہے اس ٹیسٹ کے, یہ جو یعنی یہ ریلائبل ہے اور اس کی اسٹیبلٹی کی کیریکٹرسٹک کو یہ پورا کر رہا ہے. تو یہ ایک فارم آف ٹیسٹ ہے جس کے تھرو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو آپ کا جو انسٹرومنٹ ہے اس میں اسٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے, اور وہ ٹیسٹ ری ٹیسٹ کا ہے. اور بیسکلی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جب پہلی دفعہ انسٹرومنٹ دیا گیا اور دوسری دفعہ اس کو تو اس میں جو کنڈیشنز ہیں ان کو اس میں چینجز نہ آئیں, تاکہ انڈیویجول کے ویوز پرسیپشن جو ہے وہ چینج نہ ہو جائیں. سو وانٹ ٹو میک شیور کہ کنڈیشنز جو ہیں وہ سیم رہیں اور زیادہ وقت وقفہ نہ ہو, تاکہ انڈیویجول جب اس کو فل کرے تو اس کے ویوز میں کوئی اس وقت چینجز نہ آئے, تاکہ اگر چینجز آ گئی ہیں تو آ تو سکتی ہیں, لیکن پھر یہ ہوگا کہ آپ کا انسٹرومنٹ جو ہے وہ ایسا لگے گا کہ وہ انسٹرومنٹ جو ہے اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے, ویئر از اٹ از اسٹیبل, بٹ کیونکہ اس کا اوپینین چینج ہو گیا اس وجہ سے آپ کے اس میں اگر ڈفرینس آ رہا ہے تو وہ ایک اور میٹر ہے. تو ایشو ناؤ از ٹو سی کہ ٹیسٹ جب ری ٹیسٹ جب ہم کرتے ہیں اور انسٹرومنٹ کو چیک کرنا ہے, ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے میں کیا اگر کسی نے اس کا آنسر کسی چیز کا آنسر اسٹرانگلی اگری لیا ہے تو نیکسٹ ٹائم مے بی آفٹر فیو ڈیز جب آپ اس کو 1 or 2 days کے بعد دوبارہ اس کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو اس پہ اس کا اسٹرانگلی اگری ہی رہنا چاہیے, اینڈ میکنگ شیور کہ اس کی کوئی میجر کنڈیشنز چینج نہ ہو گئی ہوں, انلیس اس کو فائر کر دیا جاتا ہے ان بٹوین, اور پھر آپ اس سے فل کرواتے ہیں اور کہتے ہیں آپ آرگنائزیشن سے مطمئن ہیں, تو نیچرلی اس کی اوپینین چینج ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ہم نے دھیان میں رکھنی ہیں کہ ہم کنڈیشن سیم رہتی ہوں اور پھر ہم انسٹرومنٹ کو 2 دفعہ ایڈمنسٹر کریں سیم انڈیویجول کے اوپر,
تو یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ری ٹیسٹ کا کیس ہے اور اس میں اسٹیبلٹی آف دی انسٹرومنٹ چیک ہو جائے گی کہ دونوں کے رزلٹ جو ہیں وہ میچ کر رہے ہیں. اس کی ساتھ کچھ ایشوز ہیں. نیچرلی آپ کو 2 دفعہ ایک انسٹرومنٹ کو ایڈمنسٹر کرنا مشکل ہے ایک انڈیویجول سے, ان سے کوآپریشن لینا مشکل ہے. اور پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انڈیویجول جو ہے اس نے فرسٹ ٹائم جب اس کو رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے کہ وہ سم ریزن کچھ سیکھتا ہے, مے بی آؤٹ آف دی انسٹرومنٹ ہی لرن سم تھنگ, اور پہلے تو آنسر کچھ دے جاتا ہے, بعد میں وہ اپنے اس کو چینج کر دیتا ہے. تو اس میں اس کی لرننگ اٹ سیلف آف دی ایشو ہو جاتی ہے, جس سے اس کا پرسیپشن چینج ہو سکتا ہے. یعنی انسٹرومنٹ جو ہے اٹ سیلف جو ہے وہ کسی حد تک اس کی اوپینین کو چینج کر دیتا ہے. تو اس میں ایک پرابلم آ سکتی ہے. ادر فیکٹرز جو اس کے ہو سکتے ہیں کہ آپ کی وہ ہم نے کہا کہ انوائرمنٹ میں اگر چینج آ جائے تو وہ بڑا مشکل ایک مسئلہ ہے. اس کو ہم کیسے کہ تو ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ کنڈیشنز اس کی سیم رہیں, اور تاکہ ہمارا انسٹرومنٹ ہی ٹیسٹ ہو. ہم اس کا اوپینین نہیں چیک کر رہے, اس پہ نوٹ یہ کیجیے گا کہ ہم اس میں اوپینین نہیں ہم لے رہے, ہم انسٹرومنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ اوپینین جو بھی ہے وی وانٹ ٹو سی کہ اس کا اوپینین جو ہے وہ جب پہلے کوشچنر ایڈمنسٹر کیا تھا اور دوسری دفعہ ایڈمنسٹر کیا تھا تو اس میں اس نے جو بھی اوپینین دیا تھا وہ جو ویلیو دی تھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں چینج تو نہیں آیا, کیونکہ ہم بیسکلی چیک کریں کہ کوشچن کا رسپانس جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے. تو یہ بیسکلی ٹیسٹ ری ٹیسٹ کا ہے. ایکویلنٹ فارم آف ریلائبلٹی کہتا ہے کہ دس اپروچ اٹیمپٹس ٹو اوور کم سم آف دی پرابلم جو ہم نے کہا ہے. اس میں کیا کیا جاتا ہے, بیسکلی 2 کوشچنیئرز کو یوز کیا جاتا ہے ڈیزائن ٹو میک دا سیم تھنگ. اب اس میں یہ بیسکلی اس میں ایک ہی کوشچنیئر تھا اور اس کو 2 دفعہ ایک سیم انڈیویجول پہ ایڈمنسٹر کیا گیا. اس میں بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ 2 کوشچنیئرز بناتے ہیں اور اسی گروپ کو اور اسی انڈیویجولس کو ہم جو ہے کہتے ہیں کہ اس کو فل کرے. اب کیونکہ 2 کوشچنیئرز جب ہم نے بنائے تو اس میں بیسکلی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کانسیپٹ کو پراپرلی مہیا کر رہے ہیں کہ نہیں ہے. تو ہم 2 سیپریٹ اوکیزنس پہ اور ہم 2 کوشچنیئرز ہوتے ہیں جو ایک ہی کانسیپٹ کو مہیا کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم بناتے ہیں. اس میں 2 کوشچنیئرز بنائے گئے, سیم سیٹ آف پیپل کے اوپر وہ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے آفٹر گیپ آف 2 ویکس, اور پھر ہم دیکھتا ہے کہ ان میں کوئی ڈفرینس ہے, یعنی دونوں جو انسٹرومنٹس ہیں یہ ایکولنٹ ہیں کہ نہیں ہیں, ان میں ریلائبلٹی آف دی ایکولنٹ لیول ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ایک اور طرح کا طریقہ ہے. دس از another way of testing the reliability of the instruments. اس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ ایشوز آ سکتے ہیں, سچ ایز سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ اس میں 2 ایگزیکٹ سیم ٹائپ آف کوشچنز بنا ذرا ڈیفیکلٹ کا ٹاسک ہے, اور یہ کہ وہ ڈفرینٹ بھی ہو اور سیم بھی ان کا آبجیکٹو بھی سیم ہو. تو اس میں جو ڈفرینس کریٹ کرنا اور دا سیم ٹائم ان کا آبجیکٹو سیم رکھنا 2 کوشچنز کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ایز اے سیڈ کہ یہ تھوڑا سا امپریکٹیکل بھی ہے, کیونکہ اس کو ریئلی ایک گروپ کے اوپر آپ کہیں کہ بار بار اس کو اپلائی کرائیں اور ان سے کہیں کہ جی آپ ٹیسٹ ری ٹیسٹ کر کے اس کو ہمیں بتائیں, یا اس کا ایکویلنٹ فارم پہ اوپر پہلے بھی فل کریں بعد میں بھی اس کو فل کر کے ہمیں بتائیں. تو اس میں اگین انوائرمنٹ پلے کرتی ہے, انسٹرومنٹ اٹ سیلف پلے کرتا ہے, تو اس کے سرٹن مسائل ہیں. سو اس کے ساتھ ایشوز ہیں, بٹ دس از اندر فارم آف جو ہے ٹیسٹ ہے آف بیسکلی آپ کی ریلائبلٹی کا. اس کے علاوہ ریلائبلٹی میں ہم نے کہا تھا کہ انٹرنل کنسسٹنسی بھی چیک کرتی ہے, جہاں پہ ہم اسٹیبلٹی کو چیک کرتے ہیں, ہم کنسسٹنسی کو بھی چیک کرتے ہیں. اور اس میں بیسکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا جو انسٹرومنٹ ہے اس میں کنسسٹنسی ہو رسپونڈنٹس کی, دیٹ از آنسر ٹو آل دی آئٹمز ان دا میئر, دی آئٹمز شوڈ ہینگ ٹوگیدر. بیسکلی اس میں فوکس اس کا یہ ہے کہ آپ کے جو آئٹمز ہیں وہ جو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں ان کے رسپانسز جو ہیں وہ سملر ہونے چاہیے. ہم نے کہا کہ دیر از اے چانس کہ ہم نے جب ہم کوئی بھی کسی چیز کو کسی بھی کانسیپٹ کو میئر کر رہے ہیں
اس کی کسی ڈائمنشن کو میئر کر رہے ہیں. جب اس ڈائمنشن کے اوپر ہم کچھ سوال پوچھتے ہیں, 2 یا 3 یا 4 سوال پوچھتے ہیں, ان سوالوں کا جو آنسر ہے وہ اگر ایک ہی فیلنگ کو ٹیپ کر رہا ہے تو باقی جتنے بھی آنسرز ہونے چاہیے ان سب کا آنسر جو ہیں وہ سملر ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کی وہ جو فیلنگ ہے ٹورڈز دیٹ ایشو وہ سیم ہی ہونی چاہیے, چاہے اس میں ملٹیپل کوشچنز ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ جو آئٹمز ہیں آر انڈیپینڈنٹ میئرز آف دی سیم کانسیپٹ, ان کے درمیان میں کوریلیشن ہونی چاہیے. یعنی کہ جو آئٹمز آپ نے بنائے ہیں although they are separately placed as separate questions, لیکن اگر we need to see کہ ان کے درمیان میں جو ہے وہ کوریلیشن ہے کہ نہیں ہے, یعنی جو آئٹمز ہیں وہ آپس میں ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ میچ کرنے چاہیے. تو یہ بیسکلی انٹرنل کنسسٹنٹ ریلائبلٹی چیک کرتا ہے کہ آپ کے جو آئٹمز جو کوشچنز ہیں ان کا رسپانسز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں کہ نہیں کیا چاہتے. تو ڈفرینس جو پہلے سے اور اس میں سے ہے وہ جو ہم لوگ پہلے جس کو ہم ریلائبلٹی ٹائپ آف ریلائبلٹی چیک کر رہے تھے, جو کہ ہم دیکھ رہے تھے ایکویلنٹ فارم آف ریلائبلٹی, یا ہم جو ہے دیکھ رہے تھے ٹیسٹ ری ٹیسٹ, بیسکلی اسٹیبلٹی آف دی انسٹرومنٹ آل ٹوگیدر دیکھ رہے تھے, کمپلیٹلی ایک انسٹرومنٹ کویسچنیئر کو دیکھ رہے تھے. جبکہ یہاں پہ ہم انسٹرومنٹ کے اندر جو آئٹمز ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی انسٹرومنٹ کے اندر جو آگے کویسچنز ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہاں انٹرنل کنسسٹنسی میں ہمارے پاس ہم مختلف آئٹمز کے درمیان میں جو ہیں ان میں کوریلیشن دیکھنی ہے کہ اب یہ ایگزامپل اگر آپ کو یاد ہو ہم نے دیکھی تھی پریویس جب ہم آپریشنلائزیشن کا ڈسکشن کر رہے تھے. تو اف یو ریمبر کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ آپ کے پاس اگر جاب انریچمنٹ ہے, جاب انریچمنٹ ہے, انرچ جاب ہے, تو ہم نے کہا تھا اس کی کچھ ڈائمنشنز ہیں. These are some of the dimensions that offer challenges, provide autonomy, users جو ہے ان کو اپنی اسکلس کو پوری طرح استعمال کر سکیں, offers a whole job, ایک کمپلیٹ ٹاسک کر سکیں, offers a sense of meaning ہو, فیڈ بیک کرتا ہو. یہ مختلف ہم نے کہا تھا ڈائمنشنز ہیں اگر ہم کہیں گے انرچڈ جاب ہوگی. اور اس میں ہم نے کہا کہ کچھ سوال بنائے. اب اس میں جو سوال بنائے گئے تھے ابھی ٹرائنگ ٹو ڈیمونسٹریٹ, یہ پہلا سوال پڑھیں, ٹو واٹ ایکسٹینٹ ڈو یو فائنڈ یور جاب چیلنجنگ. اور یہاں پہ ایک کوشچن نمبر 9 جو ہے, ہاؤ گڈ ڈو یو فیل اباؤٹ دا چیلنجز دیٹ یور جاب آفرز. اب دیکھیں تو یہ بیسکلی دونوں جو ہیں ایک ہی ایشو کو ٹیپ کر رہے ہیں, وچ از ایک ہی ڈائمنشن وچ از آفرنگ چیلنج. اب دونوں یہ سوال ہیں کیونکہ ایک ہی بیسکلی ڈائمنشن کے فردر 2 کوشچنز ہیں, تو یہ ان دونوں کے درمیان میں ایک اچھا کوریلیشن ہونا چاہیے. اگر اچھا کوریلیشن ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ ریلائبل, یہ انسٹرومنٹ ریلائبل ہے. تو ان دونوں کوشچنز کے درمیان میں آپ کے دونوں کے درمیان میں اچھا کوریلیشن ہونا چاہیے, ایک اچھا کوریلیشن ہونا چاہیے. اگر ان دونوں کے درمیان میں اچھا کوریلیشن ایگزسٹ کر رہا ہوگا تو ہمارے پاس ہم کہیں گے کہ اس میں انٹرنل کنسسٹنسی ریلائبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. تو وہاں پہ پیچھے میں ہم نے مختلف انسٹرومنٹ کو پہلے کنڈکٹ کیا, اس کو کمپیئر کیا, دوبارہ جب اس کو ایڈمنسٹر کیا اور دیکھا کہ دونوں کے ریزلٹس میچ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ ایک اور طرح کی ریلائبلٹی تھی. اب کنسسٹنسی کو چیک کرنے کو ہم جب کہتے ہیں تو ہم بیسکلی آئٹم وائز پہ آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں یہ کوریلیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ آن دی ویلیڈیٹی, جہاں پہ ہماری پہلے ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ ریلائبل ہے کہ نہیں ہے. اور ریلائبل میں ہم نے کہا تھا کہ ہم بیسکلی کنسسٹنسی کو چیک کرتے ہیں اور ہم جو دوسری آپ کی اسٹیبلٹی کو چیک کرتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ یہاں جب ہم ریلائبلٹی میں ہم کے علاوہ جب ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ویلیڈیٹی کی جب بات ہم کرتے ہیں تو ہمارا بیسکلی فوکس جو ہے وہ اس انسٹرومنٹ کے کانسیپٹس کے اوپر زیادہ ہے فوکس ہے. میننگ کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس جو انسٹرومنٹ ہے اس
کی جو ساری ڈائمنشنز ہیں وہ پراپرلی میئر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو وہی بات ہم واپس اس کو دوبارہ رپیٹ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی ویدر دا انسٹرومنٹ از انٹینڈیڈ ٹو میئر واٹ از ایکچولی از میئرنگ. تو جو اس کو میئر کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اور پہلے میں ہم دیکھا تھا کہ جو میئر کیا ہے وہ کتنا اچھی طرح سے کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ٹیسٹ اس کے مختلف طرح کے ہم نے دیکھ لیے کہ کیا ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جس کے تھرو ہم چیک کر سکتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو ڈفرینٹ طرح کے میتھڈز ہیں ان میں سے کچھ لکھے ہوئے ہیں سچ ایز ایک اس کو کہتے ہیں کنٹینٹ ویلیڈیٹی. اس کے علاوہ فیس ویلیڈیٹی کہلاتی ہے, کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی, کنکرنٹ ویلیڈیٹی, کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی اور کنورجنٹ ویلیڈیٹی اینڈ ڈسکریمنٹ ویلیڈیٹی. یہ مختلف طرح کی ویلیڈیٹیز ہیں. بیسکلی اگین یہ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کا انسٹرومنٹ جو ہے وہ پراپرلی آپ کا وہ اس کو یوز کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, آپ کے کانسیپٹ کو پراپرلی ٹیپ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو ان چیزوں کو اگر ہم اسیس کریں تو اس میں کیا ہے یہ بتا رہا ہے کنٹینٹ. اس پہ علیحدہ بھی دیکھ لیتے ہیں بریفلی. اگر ہم دیکھیں تو یہ ابھی جو ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کنٹینٹ ویلیڈیٹی کیا ہے, ڈز دا میئر ایڈیکویٹلی میئرز اے کانسیپٹ. ٹھیک ہے, ہم اس میں بیسکلی دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو میئر ہے وہ ایڈیکویٹلی سارے ڈائمینشن کو میئر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. سمپل دیٹ. آپ نے جب لرننگ کی ہم نے بات کی, لرننگ کا کانسیپٹ کو میئر کرنے کی بات کی, تو ہم نے کہا اس کی 3 ڈائمینشنز ہیں. تو سمپلی ہم جب کوشچنر ہم دیکھیں گے اپنے سائٹ پہ, ہم دیکھیں گے کہ کیا اس نے ریٹینشن پہ سوال کیا ہے, کیا اس نے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر سوال کیے ہیں, کیا اس نے اس کی اپلیکیشن آف دی لرنڈ مٹیریلز پہ سوال کیے ہیں. اگر کیے ہیں تو دین یو وڈ سے کہ ٹھیک ہے اس کے کنٹینٹس کی اس کی ویلڈ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سملر گوز ٹو اسی طرح فیس ویلیڈیٹی میں بھی یہی ہوتا ہے. کوئی ایکسپرٹ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہتا ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے, میرے حساب سے جو ایک ایکسپرٹ ہے آن لرننگ اینڈ ٹیچنگ, اور اس سے کہا جاتا ہے کہ لرننگ کیا چیز ہے, تو اور اس کو میئر کرنے کے لیے ہم نے یہ انسٹرومنٹ ڈیولپ کیا ہے. تو وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, اس نے ان سارے اسپیکٹس پہ سوال جو ہیں وہ کیے ہیں جو لرننگ کو پراپرلی کیپچر کرتے ہیں. اسی طرح جاب انریچمنٹ کے اوپر بھی اگین ایکسپرٹ کو دکھایا جاتا ہے. جو ایچ آر کا ہیومن ریسورس کا ایکسپرٹ ہے, جو جاب ڈیزائننگ اور اس سے ریلیٹڈ کو ڈیل کرتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ کیا ہونے چاہیے. تو واٹ آر دی ایسپیکٹس. جو ایک کوشچنر ہے, اگر ہم جاب انریچمنٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کوشچنر ہے, تو کیا وہ سارے ڈائمینشنس کو اس نے ایڈریس کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. جیسے کہ ہم نے بھی پیچھے 6-7 ڈائمینشنز بتائے تھے, تو وہ دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ کیا ہے کہ نہیں. اسی طرح کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی, کنکرنٹ ویلیڈیٹی, ان پہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ون بائی ون. فیس ویلیڈیٹی پہ ہم لوگوں نے آلریڈی بتا دیا کہ لیکن یہ کہ یہ سب سے ویکسٹ فارم ہے, کیونکہ اس کو جو ایکسپرٹ ہے اسی سے صرف ہم لیتے ہیں, اور یہ سبجیکٹو ٹو دی ایکسپرٹ ہے. ایک انڈیویجول کے مطابق, ایک ایکسپرٹ کے مطابق یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, اور ایک انڈیویجول ایک ایکسپرٹ کے حساب سے یہ ٹھیک نہیں بھی ہو سکتا. اسی طرح کنٹینٹ ویلیڈیٹی میں ہم بات جب کر رہے تھے کہ وہ یہ تھا کہ کنٹینٹ ویلیڈیٹی کے علاوہ جو اگین ہم طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر کانسیپٹ کو میئر کرنے کے لیے یہ ڈائمینشنز ہونے چاہیے. تو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں بٹوین دی ڈائمینشنز جو اس آپریشنل ڈیفینیشن کے حساب سے اس کے ہونے چاہیے, اور اس انسٹرومنٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کو ایڈریس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو دس از ہاؤ وی کین اسٹیبلش کہ یہ اس میں کانٹینٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے کہ نہیں. کرائٹیرین ویلیڈیٹی اگین ایک اور طرح کی ویلیڈیٹی ہے. اگین بیسکلی ہم یہی چیک کر رہے ہیں, ہمارا فوکس یہی ہے کہ انسٹرومنٹ جو ہے اس میں جو ڈائمینشنز پراپرلی ٹیپ ہو رہے ہیں, جس کو جو میئر کرنا چاہیے وہ میئر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اس میں بیسکلی یہ کہہ رہا ہے کہ the degree to which the measurement instrument can predict a known variable as a criterion variable. Again یہ بیسکلی اگر آپ کا کوئی کرائٹیرین ویریبل آپ کے جو بھی جس کو آپ میئر کر رہے ہیں اس کا کسی اور ویریبلس کے ساتھ لنک ہے, سچ ایز لیٹس سے ہم کہتے ہیں ہمارا جو موٹیویشن کا لنک جو ہے وہ پرفارمنس سے ہے. اب ہمارے پاس جو اگر یہ دونوں یہ انسٹرومنٹ جو ہے جو ہم نے بنایا ہے, اس کو بنانے کا اس کے ریزلٹس کو اگر ہم لنک کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ کو ریلیشن نکال سکتے ہیں,
with the criterion variable, تو ہم کہیں گے کہ جی اس کے درمیان میں یہ جو ہے ویلڈ ہے، یہ آپ کا انسٹرومنٹ ویلڈ ہے. اس کی ایگزامپل جو ہے ہمارے پاس ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پریڈکٹ، اس کی دو بیسکلی اسٹریمز آف ہیں، جس کو کرنے کی دو کیٹیگریز ہیں کریٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کی. اس کو میں ہمارے پاس پریڈکٹیو ویلیڈیٹی کہلاتی ہے اور کنکرنٹ ویلیڈیٹی کہلاتی ہے. پریڈکٹیو ویلیڈیٹی میں اگین ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم ایبلٹی ٹو ٹیسٹ دی میئرز to differentiate among individuals with reference to the future criterion. وہی میں نے آپ سے کہا کہ جب ہم دو ایسے کانسیپٹس ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا آپس میں ریلیٹڈ ہے، ایک کی وجہ سے دوسرا ایگزسٹ کرتا ہے، اچھی پرفارمنس ہوگی، اچھی موٹیویشن لیول ہوگی تو اچھی پرفارمنس ہوگی آف دی انڈیویجول. ہم اب کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے انسٹرومنٹ کی ویلیڈیٹی کو چیک کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بھی ہمارا انڈیویجول جنہوں نے موٹیویشن ہائی شو کی تھی، ہمارے اس انسٹرومنٹ کے تھرو ہم نے میئر کیا تھا کہ ان کی موٹیویشن ہائی ہے. دوسری سائڈ پہ ہم پھر کیا کرتے ہیں، ڈیٹا لے کے آتے ہیں ان کی پرفارمنس کا. اگر جن کی موٹیویشن ہائی ہے اور دی ادر ہینڈ ہماری جو پرفارمنس کا ڈیٹا ہے ان دونوں کے درمیان میچ ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ انسٹرومنٹ جو ہے یہ ویلڈ ہے، بیکاز یہ دو کانسیپٹ کیونکہ ریلیٹڈ ہیں اور ایک کی وجہ سے دوسرا ہو رہا ہے، ایک کاز کر رہا ہے دوسرے کو، تو کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے. اور ایز پر ایز دی ڈیٹا ہم نے جو موٹیویشن کی کوشچنئر کے تھرو موٹیویشن کے اوپر اس کو جو کیپچر کیا ہے، وہ جو ہے آپ کے پرفارمنس کی جو ڈیٹا ہے اسے میچ کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ انسٹرومنٹ جو ہے یہ اس میں پریڈکٹیو ویلیڈیٹی ہے. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں کہ لیٹس سے کہ آپ کے پاس فیوچر جاب پرفارمنس آف انڈیویجول کا ایک انسٹرومنٹ ڈیولپ کیا ہے. اس کی بیسکلی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایپٹیٹیوڈ سارٹ آف اے ٹیسٹ ہم نے جو ہے اس کو ہم نے ایڈمنسٹر کیا ہے ٹو اے گروپ آف پیپل جو کہ جن کو ہم نے ابھی ہائر کر رہے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ان کا ایپٹیٹیوڈ کیسا ہے. اگر وہ ایپٹیٹیوڈ اچھا ہے اور اس میں سے ایپٹیٹیوڈ سرٹن انڈیویجولس کا بہت اچھا آتا ہے اور سرٹن انڈیویجولس کا نہیں اچھا آتا، واٹ ایور دی جو رزلٹ آتے ہیں آپ کے اس کویسچنئر، جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا کویسچنئر آپ ڈیولپ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ جن کا ایپٹیٹیوڈ اچھا ہوتا ہے انڈیویجولس کی، ان کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اب جو انسٹرومنٹ ہے آپ کا ایپٹیٹیوڈ کا، اس کی ویلیڈیٹی اسی وقت چیک ہوگی، اس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ ایٹ اے لیٹر اسٹیج جب آپ کا یہ ڈیٹا جو آپ کے ایپٹیٹیوڈ کا ہے وہ جب آپ میچ کرتے ہیں آفٹر 6 months اور آفٹر اے ایئر آف انڈیویجولس پرفارمنسز، تو اگر ان کا ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے جن کا ایپٹیٹیوڈ زیادہ اچھا تھا انہی کی پرفارمنس بھی اچھی ہے، جن کا ایپٹیٹیوڈ برا تھا انہی کی پرفارمنس بری ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے میرا جو انسٹرومنٹ ہے وہ ویلڈ ہے. اس میں جس کو کہتے ہیں پریڈکٹیو ویلیڈیٹی، ہمارا جو پریڈکٹ کرنا تھا، جو آؤٹ پٹ آنی تھی، اس کی ویلیڈیٹی کو یہ پریڈکٹ کر رہا ہے. تو اس سے ان سینس یہ ہمارا اگین ایک اور طریقہ ہے اسٹیبلش کرنے کے کہ یہ ویلڈ ہے، کیونکہ یہ کانسیپٹ جو ہمارا جو جیسے کہ اس کیس میں ایپٹیٹیوڈ تھا انڈیویجول کا، اس کو اچھی طرح سے میئر کر رہا ہے، اور اس کا کیونکہ ہماری تھیوری کہتی ہے کہ اس کا امپیکٹ پرفارمنس کے اوپر ہے، تو ان ریالٹی ایسے ہی ثابت ہوا. تو اس حساب سے ہمارا یہ انسٹرومنٹ جو ہے یہ ویلڈ ہے، اور ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹو اسیس دی ڈفرینٹ ایپٹیٹیوڈ آف انڈیویجولس، اور اس سے ہم اپنے انسٹرومنٹ کی جو ہے ویلیڈیٹی جو ہے اسٹیبلش کرتے ہیں. اوکے، کنکرنٹ ویلیڈیٹی میں یہ ہے کہ بیسکلی یہ اسکیل جو ہے شوڈ ڈسکریمنیٹ دی انڈیویجولس ہو آر نون ٹو بی ڈفرینٹ. ٹھیک ہے، اس میں بیسکلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ لوگوں کا مطلب ڈفرینس، جو یہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ بیسکلی ڈفرینشیٹ کر سکے سرٹن گروپ آف انڈیویجولس کے درمیان میں. اگر یہ انسٹرومنٹ اچھا ہے، ویلڈ ہے، تو یہ دو مختلف طرح کے لوگ جب اس کو فل کریں گے تو ان کا رسپانس کو سپریٹلی ٹیپ کر سکے گا، ان کو کیپچر کر سکے گا. سچ ایز کہ اگر ہم بیسکلی جو ایگزامپل اس میں دی ہے کہ ایک ہمارا ورک ایتھکس کے اوپر انسٹرومنٹ ڈیولپ کیا گیا ہے.
اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ورک ایتھکس کے اوپر انسٹرومنٹ ڈیولپ کیا گیا ہے تو اس انسٹرومنٹ کی جو ویلیڈیٹی اسی صورت میں ثابت ہوگی جب ہمارے پاس سرٹن انڈیویجولز جو کہ کام کرنا نہیں پسند کرتے, جو ویلفیئر پہ رہنا پسند کرتے ہیں, ان کی جو رسپانس ہوگا ان دس کویسچنیئر جو ہے وہ ڈفرینٹ آنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو پیپل جو کام کرنا پسند کرتے ہیں, اپنی زندگی میں آگے جانا پسند کرتے ہیں. تو ہم اگر ورک ایتھکس کے اوپر ٹیپ ان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹ جو ہے ورک ایتھکس کو میئر کرتا ہے کہ ایک انڈیویجول کے ورک ایتھکس اچھے ہیں کہ نہیں ہیں, تو اس میں ہمارے پاس کلیئرلی دو طرح کے لوگ ہیں. جیسے کہ سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ جو کام پر کرنا پسند نہیں کرتے, ہم ان سے فل کرواتے ہیں, جیسے کہ جو ویلفیئر پہ ہیں ان سے فل کرواتے ہیں. تو ان کی جو آئیں گی رسپانسز آئیں گی فار یوزنگ دا سیم کویسچنیئر, اینڈ جو ورک کرنا پسند کرتے ہیں ان کے رسپانسز جب آئیں گے تو ان دونوں کو جب ہم کمپیئر کریں گے تو ان میں ڈفرینس آنا چاہیے. تو وہ جو ڈفرینس ہے وہ اگین ویلیڈیٹی کو اسٹیبلش کر رہا ہے, بیکاز دی نیچر آف جو رسپونڈنٹس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اسی طرح کوئی اور ایگزامپل لے لیں, ہمیں اگر کوئی ایسے کوئی سوشل سیٹ اپ میں کچھ لوگوں کے دو ڈفرینٹ اوپینینز ہیں آن سرٹن تھنگز, ہمیں کلیئرلی پتہ ہے کہ ان کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. اب ہمارا انسٹرومنٹ جو ہے جب ہم اس کو ایڈمنسٹر کریں تو وہ ان دونوں اوپینینز کو کلیئرلی جو ہے جب رزلٹ آئے تو وہ ان کے آنسرز سپریٹ ڈفرینٹ ہونے چاہیے, کیونکہ ان کے اوپینینز ڈفرینٹ ہیں. جو اوپینین ڈفرینٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ انسٹرومنٹ ویلڈ ہے. یہ کیونکہ بائی تھیوری ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپینین ڈفرینٹ ہے. جب ہم نے اس انسٹرومنٹ کو جب ایڈمنسٹر کیا تو تب بھی ہمیں یہی ملا کہ جن کا اوپینین یعنی دونوں گروپس کے اوپینین ڈفرینٹ ہیں, اس لیے ان کے آنسرز بھی ڈفرینٹ ہیں. تو جب آنسرز ڈفرینٹ آئے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ انسٹرومنٹ جو ہے یہ ویلڈ ہے. تو اس طرح کی بہت سارے اور طرح کے آپ کے پاس انسٹرومنٹس ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اینڈ وی کین گو اس کتاب کے اندر اوروں کا بھی ذکر ہے. ہم تھوڑی سی ایک آدھ بات اور کرنا چاہیں گے, وہ ہے بیسکلی آپ کی جس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکٹیو ورسز فارمیٹیو میجرز آف اسکیلس کی بات کریں گے. یہ بیسکلی اگین یہ ایشو ہے جس کو یہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان سینس کہ اٹس سیئنگ کہ آپ کے پاس کچھ انسٹرومنٹ جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں وہ ریفلیکٹیو ان نیچر ہیں, اور کچھ انسٹرومنٹ کو ہم کہتے ہیں یہ فارمیٹیو میجرز آف اسکیلس ہیں. کون سے فارمیٹیو ہیں, کون سے انسٹرومنٹ جو ہیں وہ ریفلیکٹیو ہیں. اگر ہمارے پاس لیٹس سے جاب ڈسکرپشن انڈیکس کا ایک میئر بنایا جا رہا ہے, کہ کویسچنیئر بنایا جا رہا ہے, جس کے ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے اس کی ملٹیپل ڈائمینشنس ہیں, such as regular promotions, fairly good chance for promotion, income inadequacy, highly paid, good opportunity for accomplishment. یہ اگر ڈائمینشنز ہیں ایک جاب ڈسکرپشن انڈیکس کی, جو بیسکلی جاب سیٹسفیکشن کو میئر کر رہا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اگر دیز آر دی ڈائمینشنز جو جاب سیٹسفیکشن کو میئر کرنا چاہ رہے ہیں تھرو دس انسٹرومنٹ وچ از کالڈ دی جاب ڈسکرپشن انڈیکس, اس کی ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں. جیسے کہ میں نے کہا ریگولر پروموشنز, ہم اگر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جاب میں ریگولر پروموشنز ہیں کہ نہیں ہیں, یہ انسٹرومنٹ میں یہ سوال ہونے چاہیے, بیکاز اگین یہ جاب سے سیٹسفیکشن سے ریلیٹڈ ہے. کیا فیئر چانس آف پروموشن ایگزسٹ کرتا ہے, یہ بھی آپ کی جاب ڈسکرپشن سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. انکم ایڈیکویسی ہے, ہائیلی پیڈ ہے کہ نہیں ہے, گڈ اپرچونٹی آف اکمپلشمنٹ اویلیبل ہے. تو یہ مختلف ڈائمینشنز ہیں جن پہ کچھ سوال ہونے چاہیے تاکہ ہمیں جاب کی اوور آل ڈسکرپشن پتہ چل سکے. اب یہ کیونکہ سوال جو ہیں یہ بیسکلی جو آپ نے کیے ہیں, اگر ہم دیکھیں تو اپیرنٹلی جنرلی تو یہ جاب کے ہی حوالے سے ہیں, لیکن ان میں آپ کی جاب پہ ایٹ پر جو ان ریالٹی ہے ان وہاں پہ جو اسٹیٹ آف افیئرز ہیں, جو اس وقت جو وہاں پہ اس وقت جو کنڈیشنز ہیں آپ کے لیے پرٹیکولر جو رسپونڈنٹ کے لیے وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. واٹ آئی ایم سیئنگ ٹرائنگ ٹو سے از کہ ان کیس آپ کے پاس ڈائمینشن جس کو کہتے ہیں ہم انکم ایڈیکویسی ہے, اس پہ لیٹ سے آپ کی اوپینین آتا ہے کہ آپ کے پاس جو انکم ایڈیکویسی ہے وہ آپ
کی کافی ہے، پیسے آپ کو سفیشینٹ ملتے ہیں جاب پہ؟ اس کا جواب جو ہوگا، اس کا ویسے تو ریلیشن شپ ود ہائیلی پیڈ کیا، اگر آپ ہائیلی پیڈ ہیں تو ظاہر بات ہے اس انکم ایڈیکویسی کا بھی آپ کا جواب سملر آئے گا. تو دو یہ ڈائمینشنز کا تو جواب سملر نیچر میں آئے گا اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے انکم ایڈیکویسی اور ہائیلی پیڈ جو ہے ان کے درمیان میں کو ریلیشن ہے، اس لیے ان کا آئے گا. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سچ ایز آپ کا اپرچونیٹی فار ایڈوانسمنٹ اینڈ ہائیلی پیڈ کے درمیان میں ضروری نہیں ہے کہ لنک آ جائے. کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جاب اچھی پے آپ کو کر رہی ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایڈوانسمنٹ کی جو چانسز ہیں وہ سیم ہوں یا ہائی ہوں. تو آپ کے اوپینین آن ایڈوانسمنٹ میں تو نیگیٹو آ سکتا ہے اور آپ کی جو اپرچونیٹی اور ہائیلی پیڈ کے اوپر آپ کا پازیٹیو آ سکتا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آلدو یہ ایک ہی کانسیپٹ کو ٹیپ کر رہے ہیں لیکن اس میں ان کی جو ڈائمینشنز ہیں ان کے اوپر دو ڈفرینٹ اوپینین آ سکتے ہیں. اس طرح کا اگر کوئی انسٹرومنٹ ہے اور اس میں اگر ایسا انسٹرومنٹ کے درمیان میں ڈائمینشنز کے درمیان میں کوئی ڈفرینس آ رہا ہے تو ان طرح کے انسٹرومنٹس کو ہم بیسکلی فارمیٹیو اسکیلز کہتے ہیں. اس طرح کے انسٹرومنٹس کو ہم فارمیٹیو اسکیلز کہتے ہیں کیونکہ اگین یہ بیسکلی اگین یہ آپ کے ملٹیپل ڈائمینشنس کو میئر کر رہا ہوتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ان میئرس میں آپ جب انسٹرومنٹ کو چیک کر رہے ہوں، آپ انسٹرومنٹ کی جو ہے ویلڈیٹی کو چیک کر رہے ہوں تو اس میں بیسکلی یہ اسٹیبلش کرنا کہ جی کیونکہ ڈفرینس آ گیا ہے اس لیے انسٹرومنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ڈائمینشن میں فرق آ گیا ہے، نہیں، بیکاز اس کی نیچر جو سب نیچر جس کو کہتے ہیں اوور آل ان کی اس کی جو آبجیکٹیو ہے وہ سیم ہے لیکن جو نیچے ڈائمینشنز ہیں ان کی جو جواب ہے نیچر ہے وہ ان کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ کا انسٹرومنٹ غلط ہے. تو اس طرح کے انسٹرومنٹس میں جن میں سب ڈائمینشنز ہو اور جن کے اندر فرق آ سکے ان کے جو آنسرز میں، ان کے ویوز میں سب ڈائمینشنز کے آپس میں، تو ان کو ہم اس طرح کے اسکیلز کو ہم فارمیٹیو اسکیلز بھی کہتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ میں ہمارے پاس جس کو ہم ریفلیکٹیو اسکیلز کہتے ہیں اس کی ایگزامپل بھی بتاتے ہیں. تو ہم نے یہ بات بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے مختلف طرح کے اسکیلز ہیں جس میں اگین اگر ملٹی ڈائمینشنل ہے سچ ایز جاب ڈسکرپشن اور اس کی مختلف ڈائمینشنز ہیں تو ان کی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ نہیں جی آپس میں ان سارے ڈائمینشنز کا آپس میں کو ریلیشن ہوگا، شاید ایسا پاسبل نہیں ہے. بٹ نیورتھلیس یہ کانسیپٹ جو ہیں ایک جنرلی آپ کے انسٹرومنٹ آپ کی جو اس پرٹیکولر ایشو کو ٹیپ ان کر رہے ہیں اور ان میں آپس میں ڈفرینس ہو سکتا ہے. جیسے کہ وہی ہم نے لرننگ کی بات کی تو ایک رسپونڈنٹ سے جب ہم پوچھ رہے ہیں تو اس کو کہے گا انڈرسٹینڈنگ تو ہوئی ہے لیکن اس کو اپلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں نہیں لرن کر سکا. تو اوپینینس میں فرق ہو سکتا ہے، ڈائمینشنس کے رسپانس میں فرق ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ چیزوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز آ رہی ہے تو اس طرح کے انسٹرومنٹس کو ہم کہتے ہیں یہ فارمیٹیو ہے. آن دی ادر ہینڈ جو ریفلیکٹیو ہوتے ہیں اس میں بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو آپ کے پاس کامن جو انٹرسٹ کے جو کوشچنز ہوتے ہیں ان میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان میں اگر کو ریلیشن اسٹرانگ کو ریلیشن آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اور بیسکلی اگر ان کے درمیان میں اسٹرانگ کو ریلیشن آ رہی ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ریفلیکٹیو انڈیکس ہے. میننگ کہ لیٹس سے ہمارے پاس جو ہے ہم نے لیٹس سے ایک ایٹیٹیوڈ کو ہم میئر کرنا چاہ رہے ہیں. جب ہم ایٹیٹیوڈ کو میئر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں جو مختلف اس کے آئٹمز ہیں جب اس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمارا کسی چیز کے بارے میں ایٹیٹیوڈ جیسا بھی ہے وہ اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہمارا بیسکلی ٹیپ ان کر رہا ہے آپ کی ایٹیٹیوڈ کو اور اس میں ایک نہیں 6 7 8 مختلف سوال ہیں اور وہ سوالوں کا اگر جو ہے جواب ایک کا آپ نے ویری پلیز اور ویری مچ ایگری کے ساتھ دے رہے ہیں تو موسٹ پرابلی کیونکہ ایٹیٹیوڈ آپ کا اس ایشو کے بارے میں سیم ہے تو باقیوں کا بھی جواب تقریباً اسی لائن آف ایکشن پہ ہوگا، انہی لائن آف جو ہے اسٹریم آف تھاٹس پہ ہوگا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی انسٹرومنٹ ہے جس میں اگین آپ کے پاس وہ ایک پرٹیکولر تھاٹ کو کیپچر کر رہا ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان کے جو مختلف آئٹمز ہیں ان کے درمیان میں کیا
ریلیشن ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. اگر کرتی ہے تو ہم اس طرح کے انسٹرومنٹس کو بیسکلی ہم ریفلیکٹیو اسکیلس کہتے ہیں. سو جو اور فوکسڈ جو لیٹس سے کہ ہمارے پاس ایگزامپل ایک اور ہے کہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے جو کہ اگین ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دی آفر آف سیلز ہے, سیلز, اور اس میں ہم بیسکلی پرائس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ اس کی پروڈکٹ کی پرائس ٹھیک ہے, آپ کی پرائس جو ہے وہ آپ کے مینس کے اندر ہے, یہ پرائس جو ہے یہ مارکیٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے. یہ سب مختلف جو سوال ہیں بیسکلی پرائس کے اوپر ہے, اور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دی سیل کے اوپر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انڈیویجولس کو بائی کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اس میں بیسکلی وی وانٹ ٹو میک شیور کہ جو آل دی آئٹمز آر جو اس کے ہیں وہ ریلیٹ کر رہے ہیں, اور اگر ریلیٹ کر رہے ہیں تو پھر ہم اس طرح کے اسکیلس کو ہم ریفلیکٹیو اسکیلس بھی کہتے ہیں. یہ مختلف ٹرمینالوجیز ہیں جو یوز کی جا رہی ہیں ٹو بیسکلی اسٹیبلش the reliability and validity of the scales, اور مختلف طرح کے اس میں لوگوں نے ٹیسٹس کو ڈیولپ کیا ہے, مختلف طرح کے میتھڈس کو ڈیولپ کیا ہے. آپ ان میں سے جب بھی آپ انسٹرومنٹ ڈیولپ کرنے جا رہے ہوں اور انسٹرومنٹ جب آپ بنائیں تو اس کے لیے آپ ان میں سے کچھ اسٹیپس کو لے سکتے ہیں ٹو انشور کہ آپ کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے کہا کہ کچھ جو اسٹیپس ہیں جیسے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ آپ جو ہم ریلائبلٹی جب چیک کر رہے ہیں تو ہم اس میں اس کی اسٹیبلٹی اور کنسسٹنسی کو چیک کریں. کنسسٹنٹ اسٹیبلٹی کو چیک کرنے میں ہم ٹیسٹ ری ٹیسٹ کو یوز کر سکتے ہیں, اور کنسسٹنسی چیک کرنے کے لیے ہم اسپلٹ ہاف یا انٹرن کنسسٹنسی ریلائبلٹی کو چیک کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف کمبینیشن میں آپ یوز کر سکتے ہیں, بٹ اگین یو وانٹ ٹو میک شیور کہ جب ریلائبلٹی آپ اپنے انسٹرومنٹ کی چیک کر رہے ہیں تو اس کی کنسسٹنسی کو بھی آپ چیک کر لیں, ٹھیک ہے. اور جب اسٹیبلٹی کو چیک کر رہے ہیں اور کنسسٹنسی کو چیک کر رہے ہیں تو اس میں آپ کوئی بھی ڈفرینٹ میتھڈس کو یوز کر سکتے ہیں جو اویلیبل ہیں ٹو ڈو دیٹ, اینڈ اس سے آپ کیا بیسکلی اسٹیبلش کریں گے کہ آپ کا جو ہے انسٹرومنٹ ہے وہ ایکوریٹلی میئر کر رہا ہے آپ کے اس پرٹیکولر کانسیپٹ کو. سو دا ایکوریسی آف دا میئرمنٹ کی چیک کرنے کے لیے اگین دیر آر سرٹن ٹیکنیکس. آن دی ادر ہینڈ جب ہم کہتے ہیں کہ ویلیڈیٹی کی بات آ رہی ہے تو اگین وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ آپ کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ میئر کر رہا ہے جو اس نے میئر کرنا ہے. اگین اس میں لاجیکل ویلیڈیٹی بھی آ جاتی ہے, ایک طرح سے اس سے بھی چیک کیا جاتا ہے, کرائٹیرین ریلیٹڈ بھی ہے, کنکرنٹ ویلیڈیٹی بھی ہے. تو یہ اگین ڈفرینٹ فارمز ہیں جن کے تھرو ہم ویلیڈیٹی کو چیک کر سکتے ہیں. تو وی کین پک اپ فیس ویلیڈیٹی, کنکرنٹ کو ہم چیک کر سکتے ہیں, کنورجنٹ کو یوز کر سکتے ہیں. تو کمبینیشن میں ہم بیسکلی ان کو ہم یوز کر کے ہم بیسکلی کیا کر رہے ہیں, جس سے کہ ہم اپنے انسٹرومنٹ کی جو ہے ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کو چیک کر رہے ہیں. اور جنرلی یہ ہمارے لیے اس کیس میں یوزفل ہے جب ہم نے ایک انسٹرومنٹ کو بنانا ہے, ایک نئے انسٹرومنٹ کو ڈیولپ کرنا ہے, اور جب انسٹرومنٹ ہم نیا ڈیولپ کرتے ہیں تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ انسٹرومنٹ وہ چیز میئر کر رہا ہے جو اس کو میئر کرنا چاہیے, اور کتنی اچھی طرح سے اس کو میئر کر رہا ہے. تو یہ اگین ایک اسپیشل آپ کی سمجھ لیں اگین ایک اسٹریم ہے آف ریسرچز جو بیفور کہ انسٹرومنٹ کو ایک وائڈ اور لارج اسکیل پہ اس کو اپلائی کریں, وہ اس انسٹرومنٹ کو چاہیں گے چیک کر لیں پہلے کہ وہ انسٹرومنٹ اچھا ہے کہ نہیں ہے, وہ چیز میئر کر رہا ہے جو کرنا ہی نہیں چاہیے. تو ود دس وی کنکلوڈ ٹو دس سیشن, اور پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں بیسکلی بات کریں گے کہ ہمارا جو انسٹرومنٹ جب بن گیا ہے, اس انسٹرومنٹ کو بننے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسٹرومنٹ جو ہے اس نے جو ڈیٹا ہم کیسے اس کو یوز اس کو ڈیٹا سے کیسے کلیکٹ کیا جا سکتا ہے, انسٹرومنٹ کو کیسے ایڈمنسٹر کریں, کہاں کہاں ایڈمنسٹر کریں, کیسے ایڈمنسٹر کریں جس سے ہمیں required data achieve ہو جائے. With this, thank you very much. السلام علیکم.